آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامدی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا. قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے. آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے. پڑھنا اس کے سوری، سامنے سجدہ سوکھا ہوا گارا نہیں ہے، لیس دار گارا ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ مجھے سنا رہے ہیں. نہیں، قرآن بتا رہا اولڈ ٹیسٹمنٹ شروع اس طرح ہوتا میں ہے. تو قرآن مجید And on the day one Lord said let there be water and there was. یہ بھی طے پا گیا کہ آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے. اونٹ کو پیدا کرنے کا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیہ دی ہے؟ حابیل نے ایک بہن سے شادی کی، قابیل نے دوسری بہن سے شادی کی، تو یہ غیر اسلامی ہے. قبلۃ الاول بیت القدس کیسے ہے؟ پوری امت مسلمہ بے وقوفی کی بات کر. تو خانہ کعبہ میں بھی تو 300 بت تھے نا. خانہ کعبہ میں بھی ہم سے پہلے کفار تھے. اگر وہ کل آ جائیں اپنی فردیں نکال کے کہ جناب اب اس کا جو ہے نا وہ ہمارے نام کر دیں رجسٹری، تو ہم دے دیں گے ان کو. میرا تھیسس یہ ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے تمام علماء دین اکابرین ہمارے، انہوں نے جو ہمارے مائنڈز میں گھوڑ کے پلایا ہوا ہے کہ یروشلم یروشلم، بیت القدس قبلہ اول، یہ سب غلط ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. بیت القدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے. میرے نزدیک آپ بہت غلط بات کر رہے ہیں. قرآن حکیم میں، قرآن مجید میں تو عذاب قبر کا کہیں ذکر نہیں آیا. ایک تو ویسے مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اوپر سے آپ جو ہے وہ پہن کے بھی سفید سب کچھ آگے ہیں، جیسے کفن باندھ کے آ جاتا ہے آدمی. سر سے نہیں باندھا جی، کفن سر سے نہیں باندھا. یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ خود اپنے سر سے کفن نہیں باندھتے، دوسروں کے بچوں کو بھجوا دیتے ہیں آگے ادھر ادھر. مجھے ایک بات پتا چلی اور بڑے وثوق سے پتا چلی کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامدی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے منع نہیں کیا تھا. اصل میں وہ وہاں آ کر جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے وہاں انتشار پیدا ہوتا تھا. تو ہمارے ایک صاحب نے اپنے طور پر جا کر ان سے کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو ڈاکٹر اسرار کو کہتے ہیں جاہل ہے اور گمراہ ہے، تو آپ یہاں کاہے کو آتے ہیں؟ تو بس اس کو انہوں نے سمجھا کہ گویا کہ یہ میرا حکم آیا ہے، لیکن میں نے کوئی روکا نہیں تھا. آپ نے میسج نہیں بھجوایا تھا ان کو؟ حالانکہ وہ آپ کے مسجد کے ساتھ رہتے تھے بالکل وہاں پہ. کافی دور رہتے تھے، وہاں سے ان کے بالکل پاس تو مسجد تھی ای نہیں، بلاک. وہ گائے کرائے پہ لے کے تو نہیں آتے تھے نا، وہ جس طرح آتے تھے وہ 2 منٹ کی ڈرائیو تھی ان کے لیے. جو بھی تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک مسجد چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے. مسجد ان کے پاس تھی ای بلاک ماڈل ٹاؤن کی آپ قریب کی میں. شخصیت اتنی محصور کن ہے کہ ان کو آنا پڑا. لیکن ان کے لیے میں نہیں ہوں، وہ مجھ سے بہت بنیادی اختلافات رکھتے ہیں تو ہم اور مجھے ان سے بہت بنیادی. تو ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مسجد میں داخلے سے منع کر دیں. نہیں، میں نے منع نہیں کیا آئے، لیکن یہ کہ کوئی وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے. آدم علیہ السلام کے ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں. اما حوا یا بی بی حوا، ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا؟ قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں حوا رہو. کا نام تو نہیں آیا. حوا کا نام نہیں ہے. اسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا. حابیل کا نام بھی نہیں ہے. دو اسی طرح بھائیوں قابیل کا نام بھی نہیں ہے. نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے. اچھا، تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا؟ یہ نہیں، قرآن میں نہیں ہے. یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاظ قرآن مجید جو انسانیت کو شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے. نہیں، قرآن مجید میں آیا نا کہ جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا. نہیں، اتر جاؤ. نہیں، اما یاتینکم منی ھدی، جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی. گویا کہ اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی، اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا. اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے ان سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں نا، اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی صرف پڑھی ہے، تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، کوشش کی ہے. میں طالب علم ہوں، میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا. آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں. نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے. اصل میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر. تو یہاں بنی کہاں آیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے ہیں. جی بالکل، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیرات ہیں. جی، صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا.
اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے، نوع آدم، وہ پیدا ہوئی ہے، یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نہیں، ایک سپیشیز، ایک آدمی نہیں، ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکلی۔ تو جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے، پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ غلط ہوا نا پھر۔ اب میں نہیں کہہ سکتا، اور لیکن یہ کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس کا یہ اگر ڈاکٹر صاحب کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے۔ قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، قرآن میں ہر شے تو نہیں ہے، قرآن مجید میں ایٹم بم کا ذکر تو نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی، وہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا، جس کا ایٹم بم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا۔ نہیں، لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی بڑا آدم حوا سے تو آدم سے ہے، آدم نبی تھے۔ کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا؟ کس کا؟ بی بی حوا کا۔ خیر، میں احادیث پر میری کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ آپ اف آئی میں کم ٹو یو اگین، آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے، اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل، لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا، تو وہ آپ کے اوپر آج تک وہ حاوی ہیں ٹیچنگز۔ اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی، یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیادی اب سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے، جس نے بھی کہا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے نا لائبریری آف بکس، جی ٹھیک ہے نا، جیسے جوش بائبل جو ہے 39 بکس ہیں، اسی طرح پروٹیسٹنٹ بائبل بھی 39 اور 27 ہے، کیتھولک جو ہے وہ 46 بکس ہیں، لیکن ایک بک ہے بائبل کی، اس کا نام ہے بارنباس، جس کے اوپر جتنے جوش فرقے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں، اور جتنے عیسائی، یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے، مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کہا کریں آپ ہمیں، مسیح برادران کے فرقے ہیں، وہ ساروں کا اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے، کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھا، اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کیا، اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانیاں، اور یہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ جو لوگوں نے، اور خاص طور پہ جماعت کے اولین لیڈرز نے، ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ بائبل کی سٹوری ہے، برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائبل میں، کوئی نہیں کرتا، وہ نہیں کرتے، نہیں، اس لیے ہم نے تو مقدمہ لکھ دیا ان کا۔ نہیں، وہ دوسری بات ہے، سوال پہلے یہ ہے کہ جو لوگ بائبل کے ماننے والے ہیں وہ بائبل میں برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ برنباس درست نہیں ہے، برنباس اس لیے کہ 104 بائبلز تھیں، گاسپلز، ٹھیک ہے، جن میں سے چن کر 4 کو جو ہے کینونیکل قرار دیا گیا ہے۔ 100 بائبلز are there which are not canonical, apocryphal کہلاتی ہیں، وہ ان میں سے ایک برنبا بھی ہے۔ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی، اس میں تو لکھا ہے خلقناکم، کم تو پلورل ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایک فرد واحد نہیں پیدا کیا گیا، ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے گئے، پتہ کتنے لوگ، کن فیکون تھا نا۔ میں نے عرض کیا نا، ایک اسپیشیز، ہومو سیپین اسپیشیز وچ آر دی اینیمل، اس میں سے ایک کو سلیکٹ کیا گیا، اور اس میں اللہ نے روح پھونکی، اینڈ ہی بیکیم آدم، ہی واز اے پرسن۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِآدَمَ یہ تو سارا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب آدم کا لفظ آیا، پہلے جو ہے جمع کثیر، آدم، جس طرح انسان کا لفظ قرآن میں آیا کہ انسان ایک فرد واحد بھی ہے اور انسان پوری انسانیت بھی ہے، الانسان بن جائے گا وہ، لیکن یہ کہ یہ اس میں تو انسانن ہوگا تو ایک انسان، الانسان تو سارے انسان، یا کوئی خاص معین، یہی آدم کے لیے بھی ہے۔ آدم، سو وی کین ریسٹ ایشورڈ کہ یہ جو ببلیکل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان میں صداقت نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، اصل میں ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے۔ 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے، جو سوکھا ہوا گارا ہے، اس سے جب میں اس کی تکمیل کر لوں اور اس کی نوک پلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو پھر پڑھنا اس کے سوری، سامنے سجدہ۔ سوکھا ہوا گارا نہیں ہے، لیس دار گارا ہے، لیس دار بھی کہا، سوکھا نہیں کہا۔ دیکھیے الفاظ کئی آئے ہیں، تراب بھی آیا، صرف مٹی کو کہتے ہیں، تین کہتے ہیں گارے کو،
تین لازم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ جو جس کے اندر لیس پیدا ہو جاتا ہے، پھر سال وہ سوکھ کر جو کھڑکنے لگے من حمئ مسنون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ سٹیجز ہیں. کہ سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کی، سب کی بولیاں مختلف کی، سب کے اعداد و اطوار مختلف کیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل مختلف شکل کا ہو، مختلف آپ رنگت کا کا. بیٹا تو نہیں، لیکن آپ کا پڑ پوتا سکڑ بوتا ہو سکتا. نہیں یہ لیکن جس طرح کی ریسز بنی ہیں، چائنیز بھی ہیں، جاپنیز بھی ہیں. بائی دی پیسج آف ٹائم، بائی دی پیسج آف ٹائم کلائمیٹک افیکٹ ہوئے ہیں، مختلف علاقوں کے اثرات ہوئے ہیں، اس سے یہ ہے کہ شکلیں بدلی، رنگ بدلے. انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے. اچھا. جانور کیسے آئے؟ جی جانور تخلیق سے آئے. تخلیق سے آئے نا. ہاں. کیا ہر جانور پسلی سے نکالا گیا؟ نہیں، پسلی سے تو میں نے اس بات کو بھی نہیں مانا. کیا ہر مچھلی پسلی سے نکالی گئی اس کی مادہ؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ ڈاکٹر تعالیٰ کی صاحب، تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایوولوشنری پروسیس کو مانا جا سکتا ہے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا. جی میں اصل میں طالب علم ہوں، میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جیسا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے اور اسٹرینتھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے. بائبل کی سٹوریز کون لیتا ہے؟ قرآن مجید کی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا آؤٹ رائٹلی ہم ریجیکٹ نہیں کر جی. سکتے. آپ نے کہا نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر اگر سکتے. وہ قرآن کے بیان